جانشین امیر اہل سنت تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک جبرائیل نے مجھے بشارت دی کہ جو آپ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، کیا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے رکوع کیا، رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح پڑھنی تھی سبحان ربی العظیم، مگر اس کی جگہ سجدے کی تسبیح اس نے پڑھ دی سبحان ربی الاعلی، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس نے اگر جو ہے وہ سبحان ربی الاعلی اگر پڑھ لی تسبیح رکوع میں تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی۔ حضور آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کھانا پینا کھا رہا تھا، اعتکاف کی مسجد میں نہیں کھا رہا تھا، اعتکاف کی نیت کرنا بھول گیا، اب کیا کرے؟ کھانا پینا کھا رہے تھے اب بھول گئے اعتکاف کی نیت کرنا، تو یہ پھر کب یاد آیا؟ یاد ہی نہیں، یعنی مسجد سے نکلنے کے بعد یاد آیا یا پورا اچھے طریقے سے کھانا کھا لیا پانی پی لیا پھر یاد آیا؟ ذہن میں نہیں آیا، بعد میں یعنی کچھ سب کچھ کھا لیا پھر بعد میں آیا۔ اب توبہ کر لے، ٹھیک ہے حضور۔ اور یہ ایک عادت بنا لینی چاہیے کہ جب اگر دوران بیچ میں یاد آ گیا یعنی کھانا کھا رہا تھا، اور اس میں یہ ہے کہ بندہ کھانا پینا چھوڑ دے، اچھا، اور پھر یہ ہے کہ وہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کرے، اور یعنی یہ نیت کرے میں جو ہے انشاءاللہ چند بار درود شریف پڑھوں گا، پھر درود شریف پڑھ لے، پھر جو ہے وہ کھانا بھی کھا لے پانی بھی پی لے۔ اچھا یہ ہے کہ جب بھی مسجد جانا ہو نا تو یہ کہ وہ سیدھا پاؤں داخل کر کے جو ہے وہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کی دعا پڑھ لی جائے، اور پھر جو وہ فوری ہی اعتکاف کی نیت کر لی جائے، ظاہر ہے کہ تاکہ ثواب کا میٹر شروع ہو جائے نا کہ جب تک بندہ مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ مدنی پھول مروی ہے کہ المسجد حصن حصین من الشیطان، یعنی مسجد شیطان سے بچنے کے لیے مضبوط قلعہ ہے، تو جسے اللہ تعالیٰ چاہے وہ مسجد میں کئی گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزاریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا شہد حضور سے سوال عرض ہے کہ جنازے کے فوراً بعد نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو دعا اس پر منع کرنا کیسا؟ یہ اپنے کتاب ہے نا تجہیز و تکفین، جو کہ المدینہ العلمیہ کی طرف سے ہے اور مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے۔ اس میں ہے کہ نماز جنازہ کے بعد صفحے توڑ کر میت کے لیے مختصراً دعا کیجیے، یعنی جیسے جنازہ ہو گیا تو اب یہ نا کہ وہ منتشر ہو جائیں اور صفحے توڑ دیں، یعنی ایک ساتھ ہو جائیں، کہ حدیث پاک میں بھی جنازہ پڑھ کر دعا کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میت پر نماز پڑھ لو تو اس کے لیے خلوص دل سے دعا کرو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، دعا بعد نماز جنازہ سنت رسول اللہ ہے اور سنت صحابی بھی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی اور بعد میں دعا مانگی۔
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے پر پہنچے تو نماز ہو چکی تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے فرمایا کہ نماز تو پڑھ چکے، میرے ساتھ مل کر دعا تو مانگ لو۔ پھر مزید آگے لکھا ہوا ہے، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جن فقہاء کرام نے اس دعا سے منع کیا، اس کی صورت یہ ہے کہ سلام کے بعد یوں ہی کھڑے کھڑے دعا مانگی جائے جس سے آنے والے کو نماز کا دھوکہ ہو، یا بہت لمبی دعائیں مانگی جائیں کہ جس سے بلا وجہ دفن کرنے میں بہت دیر ہو جائے۔ تو لہذا پتہ چلا جنازے کی نماز کے بعد جو ہے نا یہ دعا مانگنا سنت ہے، ہمارے آقا کی بھی سنت ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی سنت ہے۔ عرض یہ ہے کہ غسل میت کے حوالے سے کہیں جگہ جانا ہوتا ہے تو وہاں پر کئی جو مردے ہوتے ہیں ان پر جو ہے وہ آپریٹ کیا ہوا ہوتا ہے، کینسر وغیرہ ہوا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں جب گال پر آپریشن ہوا ہوتا ہے کینسر کا تو پٹا وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ اس میں یہی کہ ایز پر کنڈیشن جو ہے نا وہ رہنمائی لے لی جائے، شرعی رہنمائی لے لی جائے۔ اب چونکہ بعض اوقات تو زخم ایسا ہوتا ہے کہ اگر اسے پٹی اتاری جائے گی تو وہ خون رسنا شروع ہو جائے گا یا آزمائش ہو جائے گی۔ اب اچھا دوسرا ہے کہ ایک پٹی ہوتی ہے چپکنے والی، ٹیپ والی نا، اور ایک پٹی ہوتی ہے وہ کپڑے والی، تو دونوں کے حکم میں فرق آ جائے گا، تو وہ ایز پر کنڈیشن۔ اب اگر کپڑے والی پٹی اس کو ہم کھول سکتے ہیں اور کھول دیا اور کوئی حرج نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو کھولنا پڑے گا، اور چپکنے والی ٹیپ ہے تو یہاں پر مسئلہ آئے گا کہ جب کھچاؤ پڑے گا تو زخم تازہ ہو سکتا ہے، تو وہاں پر مسئلہ آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ۔ والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فلا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ وعلی آلکہ وعلی آبکہ وصحابکہ حبیب اللہ، نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو تم درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ تک درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ حکایت، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں کھانے کی دعوت پر تشریف لے گئے۔ لوگوں نے آپس میں کہا کہ فلاں شخص ابھی تک نہیں آیا۔ ایک شخص بولا وہ موٹا تو بڑا سست ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے فرمانے لگے، افسوس میرے پیٹ کی وجہ سے مجھ پر یہ آفت آئی ہے کہ میں ایک ایسی مجلس میں پہنچ گیا
کہ جہاں ایک مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے یہ کہہ کر وہاں سے تشریف لے گئے اور اس صدمے سے 3 دن تک کھانا نہ کھایا۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیٹھ پیچھے کسی کو موٹا اور سست کہنا بھی غیبت میں داخل ہے۔ موٹا اور سست دونوں الگ الگ ورڈز ہیں، یعنی اگر کسی بھاری بھرکم آدمی کو پیچھے سے بلا اجازت شرعی موٹا کہا تب بھی غیبت ہے، اسی طرح بلا اجازت شرعی پیچھے سے کسی کو سست، کاہل، ناکارہ، ڈھیلا، کام چور، نکما، نکٹھو، گنوار، جاہل، ان پڑھ، کم عقل، احمق، بے وقوف، نادان، پگلا، باولا، پاگل، دیر سے سمجھنے والا، موٹی عقل والا وغیرہ کہنا بھی غیبت ہے۔ میرے سر پہ سیاہ کا بار آہ مولا، پڑا جاتا ہے دم بدم یا الہی، زمیں بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، علم دین سے دوری اور جہالت کے سبب غیبت سے بچنا تو دور کی بات، آج ہماری اکثریت کو اس کی تعریف یعنی ڈیفینیشن تک معلوم نہیں۔ آئیے غیبت کی تعریف سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، علماء فرماتے ہیں انسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو غیبت کہلاتا ہے۔ اب وہ عیب چاہے اس کے دین، دنیا، ذات، اخلاق، مال، اولاد، بیوی، خادم، امامہ، لباس، حرکات و سکنات، مسکراہٹ، دیوانگی، ترش روئی اور خوش روئی وغیرہ کسی بھی ایسی چیز میں ہو جو اس سے تعلق رکھتی ہو۔ جسمانیت میں غیبت کی مثالیں عرض کیے دیتا ہوں، اندھا، لنگڑا، گنجا، چکنا، لمبا، کالا وغیرہ کہنا یہ سب غیبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غیبت سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہ ہے کہ سفر کے مہینے کے اندر بہت سے لوگ سورہ مزمل پڑھتے ہیں، تو ہمیں نہیں پتا ہو کہ سورہ مزمل اس بلائے اترنے کی وجہ سے پڑھا رہے ہیں، تو ہمارا پڑھنا درست ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، ویسے تو دیکھیں سورہ مزمل شریف کی تلاوت، پورے قرآن پاک کی تلاوت جو کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، یعنی اب یہ جو سوچے نا کہ سفر میں بلائیں اترتی ہیں اس لیے یہ پڑھی جائے، تو یہ سوچ غلط ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہو وہ تو اس سوچ سے کرا لے، لیکن ہمیں نہیں پتا ہو پڑھنے والے کو، پھر کیا حکم؟ تو ہم اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے، ہم کیوں اس کے بارے میں بدگمانی کریں گے؟ ہمیں کیسے پتا چلا کہ وہ یہ گمان رکھ رہا ہے کہ سفر میں بلائیں اترتی ہیں؟ ہم تو حسن ظن رکھیں گے نا کہ بھئی وہ ایک جو ہے وہ اس کا صحیح نظریہ ہے۔ اگر کسی نے اپنے بچوں کے عقیقہ کرنے کے لیے جانور پالا ہے اور اب جانور کی دم جو ہے وہ کٹ گئی ہے، آدھی دم کٹ گئی ہے، جدا ہو گئی، علیحدہ ہو گئی، تو اب ایسے جانور کا عقیقہ کرنا کیسا ہے؟ اس کے شرعی حکم کیا ہوگا پھر اس تو کے؟ آدھی دم کٹ گئے اب تو نہیں ہو سکتا، دانش بھائی کو پتا ہوگا۔ دانش بھائی کرو پوچھڑی جو دم جو نے دم اگر وہ ہے تو ضائع ہے، قربانی نہیں تھی ہے، تم اگر آدھا ہے تا قربانی نہیں تھی ہے۔ قربانی نہیں تھے، تم اگر آدھی ہوگی تو قربانی نہیں ہوگی۔ ان کو اس لیے ان کو یہ تجربہ یہ خریدتے ہیں نا قربانی کے جانور۔ اس میں پھر عقیقہ کرنے کے لیے علیحدہ سے کوئی نیا جانور خریدنا پڑے گا؟ عقیقے کے اصل میں جو ہے نا وہ عقیقے کے جانور کے لیے شرائط وہی ہے جو قربانی کے جانور کے لیے۔ دانش بھائی اجتماعی قربانی دعوت اسلامی کے کرتے ہیں، ان کے مسائل اس معاملے میں ایسے ہیں کہ جانشین میرے سنت فرما رہے ان سے پوچھ لیجئے کہ تہائی سے زیادہ دم اگر کٹی ہوئی ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ دانش بھائی نے جو کہا تھا نا کہ آدھی دم تو یہ فارغ ہے جانور، اب سے جو عقیقے میں نہیں ویسے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک بات بیان کریں، مسئلہ تو ہے تہائی کا، سوال ان کا آدھے کا ہے، یہ آدھا اور تہائی کیا ہوتا ہے؟ ان میں سے کسی سے نہ پوچھ لیں۔ جو آدھی سے کم ہے نا اسے تہائی کہتے ہیں، اور اگر تہائی سے زیادہ ہونا تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر آدھی کٹ جائے نا تو بھی قربانی نہیں ہوگی۔ سنیں یہاں یہ نہیں پوچھا گیا کہ کتنی دم کٹی ہوئی ہو تو قربانی ہو جائے گی اور کتنی دم کٹی ہوئی ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ یہاں یہ پوچھا گیا آدھی اور تہائی کس کو بولتے ہیں؟ آدھا نصف یعنی کہ 50-50% دو، یہ آدھا آدھا ہو گیا، اور تہائی ایک چیز کے 3 حصے کر دیے گئے تو ان میں سے جو ایک حصہ وہ ایک تہائی کہلائے گا۔ ہاں نہیں، انہوں نے تو ویسے ماشاءاللہ آسان بہن کیا تیسرا حصہ، جیسے یہ انگلی ہے، اس کا آدھا یعنی 1 پورا اور آدھا پورا یہ آدھا گلائے گا، اور 1 پورا یہ اس کا تہائی حصہ گلائے گا۔ اسی طرح دم کے اندر لے لیجئے، یہ دم جو ہے مکمل اس کا جو بیچ کا حصہ ہوگا یہ گلائے گی آدھی دم،
اور اس کے جب 3 حصے کیے جائیں گے جو اس کا تیسرا حصہ بنے گا وہ تہائی حصہ ہوگا. ہاں ماشاءاللہ زبردست. تم کا اگر تیسرے سے زیادہ کٹا ہوگا تو اب جو ہے نا یہ قربانی کے لائق نہیں. تو جبکہ آدھا حصہ کٹا ہوا ہے تو یہ تو بدرجہ اولا قربانی کے لائق نہیں. جواب دیجئے. یہ کوئی بتائے گا کہ یہ رکوع کی تسبیح پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے. ہاں بھائی اور کوئی؟ مجھے بس اتنا پتا ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ 3 بار پڑھنا سنت ہے. کیا نہیں یہ بتا دیں اب. 3 بار پڑھنا سنت ہے اور فرض و واجب نہیں ہے. یہ یعنی تسبیح پڑھنا فرض و واجب نہیں ہے. 1 سبحان اللہ کی مقدار رکنا واجب ہے. نہیں ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. کہ فجر نماز پڑھی بھی آپ نے 40 صفحے آج سے شروع کی. 40 صفحے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں مطالعے کی اہمیت. حالانکہ ظاہر ہے کہ نماز سے ہمارا روزانہ واسطہ پڑتا ہے. تو ظاہر ہے کہ نماز پڑھنا سعادت در سعادت ہے. فرض ہونا ایک اپنی جگہ کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم الحمدللہ عز و جل ایسے ماحول سے وابستہ ہیں کہ ہم الحمدللہ عز و جل نماز سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے اور ہم نماز پڑھتے ہیں روزانہ 5 وقت کی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا کرم ہے. اس میں ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. تو یہ ہے کہ نماز کے مسائل بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو سجدے، رکوع، قوما، رکوع کے بعد قوما ہوتا ہے اور 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے تو ان کے درمیان ایک بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا، رک جانا یہ واجب ہے اور تسبیح پڑھنا یہ سنت ہے. تو اگر کسی نے تسبیح نہیں پڑھی تو اس کی نماز ہو جائے گی. اب جیسے بعض وقت یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ 3 بار تسبیح اگر پڑھ لیتے ہیں اس میں کیا حرج ہے؟ تو یہ علماء نے کیوں لکھا؟ تو اس کا فائدہ اس وقت نظر آتا ہے کہ جو علماء نے جو تحقیق کی اتنا کچھ لکھا کہ وہ 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے تو یہ جو ہے وہ 1 سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے. یہ ہمیں جو ہے نا اس وقت سمجھ پڑتی ہے کہ جیسے ریل میں سفر، اب ریل رکی 1 منٹ کے لیے. اب 1 منٹ میں بندہ کیا کیا کر سکتا ہے؟ اب یہ پلیٹ فارم پہ اترا، فرش پہ اترا، اب اس نے جو ہے نا وہ بس خالی فرائض و واجبات ادا کرنے. اب وہ سبحان ربی العظیم بھی نہ کہے، سبحان ربی الاعلیٰ بھی نہ کہے، بس خالی سبحان اللہ کہہ لے اور بس وہ التحیات پڑھ کر درود بھی نہ پڑھے اور فوری سلام پھیر دے تاکہ اس کی نماز جو فرض و واجب ادا ہو جائے. اچھا اسی طرح کیا اب کیا ہے کہ جیسے فجر کا وقت ہے، اب فجر کا وقت کم ہے، اب اس میں کیا ہے کہ فجر کے وقت کے اندر سلام پھیرنا ضروری ہے وقت ختم ہونے سے پہلے. فجر میں، عیدین میں اور جمعہ میں کہ اس میں وقت ختم ہونے سے پہلے سلام پھیرنا فرض ہے. اب اگر فجر کا وقت جا رہا ہے، وقت اتنا تنگ ہے تو اب بندہ کیا کرے؟ اب صرف فرض ادا کرنا ہے. تو اب کیا ہے کہ وہ 1 سبحان اللہ کی مقدار بھی نہیں ٹھہرے گا جب صرف فرض ادا کرنے اور اتنا وقت تنگ ہے. ویسے تو اول تو یہ کہ اتنا وقت تنگ ہونا نہیں چاہیے، مگر بس تقاضۂ بشریت کوئی دیر ہو جائے، کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جائے یا آنکھ بہت دیر سے کھلی تو اب کیا ہے کہ صرف جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھے یا اس سے آسان قل هو اللہ احد ہے، تکبیر تحریمہ کہی قل هو اللہ احد، فوری رکوع میں گیا اور اگرچہ سبحان اللہ کی مقدار نہ ٹھہرا، کھڑا ہوا فوری سجدے میں چلا گیا، 2 سجدے کر لیے اور التحیات پڑھ کر فوری سلام پھیر دیا. اب کیا ہے؟ فرض ادا ہو گیا. مگر یہ کہ یہ نماز بعد میں دہرانی پڑے گی واجب کی نیت سے. تو ان مسائل کا جو نا اس وقت فائدہ ہوتا ہے ان مسائل کے سیکھنے کا. فیضان مدنی مذاکرہ قسط نمبر 43 تنگ وقت میں نماز کا طریقہ. نماز میں اگر وقت اتنا کم ہے کہ صرف فرائض واجبات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یہ طریقہ بھی موجود ہے. اتنا وقت کم ہے کہ صرف فرض کے ساتھ نماز پڑھنی ہو، بھلے وہ دوبارہ پڑھنی ہو، اس کا طریقہ بھی آپ کو اس رسالے میں مل جائے گا. اسے ضرور حاصل کیجئے. www.ilyasqadri.com کے ذریعے امیر سنت کے رسائل اور ترجمہ شدہ رسائل، آپ کے ملفوظات، فیضان مدنی مذاکرہ ایک جگہ پر آپ کو اس ویب سائٹ کے ساتھ مل جائیں گے. آپ یہاں آئیں، اس کو وزٹ کریں اور اس سے مدنی پھول حاصل کریں. جانشین امیر سنت کی خدمت میں عرض ہے، جنہوں نے جواب دیا ان کو تحفہ تو ملنا چاہیے. بالکل یہ ہے کہ جو ادھر جنگلے کے اندر ہیں وہ فیضان نماز کورس پلس فیضان نماز کتاب کا مطالعہ، ہاں، اور باقی باہر والوں کے لیے فیضان نماز مطالعہ. جنہوں نے غلط جواب دیا ان کو بھی تحفے سے نواز دیں آپ. دیا ہے نا ان کو تحفہ.
फैज़ान नमाज का मुताला। कितने दिन में मुताला कर लेंगे ये फैज़ान नमाज के अहकाम में अहकाम है उसको पढ़ने में वक्त लगेगा समझ में। और फैज़ान नमाज का मुताला है यानी एक तरह से पेज बराबर कर लिया जाए कि वो अहकाम है उसको टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें टाइम उतना नहीं लगेगा। तो 1000 पेज हैं और अगर ये मिसाल के तौर पे 30 दिन में पढ़ेंगे तो पर डे की औसत इनकी 33 सफ़हात की बनेगी 1000 के करीब के लिए। रोजाना 33 सफ़हात हो तो 30 दिन में ये मुताला पूरा होगा। 40 दिन में पढ़ लें 40 40 की निस्बत से। मदनी फूल, जो शख्स सुबह को सूरह यासीन शरीफ पढ़ेगा तो उसका दिन अच्छा गुजरेगा, और जो शख्स रात सूरह यासीन पढ़ेगा तो उसकी रात अच्छी गुजरेगी। मदनी मुज़ाकरा देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर ये इरशाद फरमाएं कि हमें ये याद ही नहीं रहता कि हमने गौर फिक्र मदनी इनामात का रिसाला पुर करना। इसके लिए कुछ मदनी फूल हो, कोई वजीफा हो कि हमें वो याद रहे कि ये हमने ये गौर फिक्र करना है, मदनी इनामात का रिसाला पुर करना है। देखिए हर चीज का वजीफा अगर कोई बंदा चाहे, अब जैसे बंदा कहे कि यार मैं वो दोपहर का मुझे खाना खाना, इसके लिए कोई वजीफा मिल जाए कि मैं खाना खा सकूं, तो देखिए जिस चीज की अहमियत होगी ना तो वो चीज जो है ना वो खुद ही जो है ना वो काम करवाएगी। बंदा खुद ही उस पर काम अमल करेगा, खुद ही काम करेगा। अहमियत होनी चाहिए। अब जैसे मैं एक तहदीस नेमत के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि अब जैसे हमारा यूरोप का जो मेरा जदवल था, अब चूंकि वहां 3 घंटों का एक तो फासला, अच्छा फिर दूसरा ये कि वैसे तो ज़ाहिर है कि जहाज में सफर जो ना लोग समझते हैं जहाज में सफर बहुत आसान होता है, बहुत मजा आता है। अब ऐसा भी हुआ है कि नहीं एक दिन में जो ना 2-2 बार जहाज में सफर, ऐसे बंदा जो ना बिल्कुल तंग पड़ जाता है, बेजार हो जाता है। जो जहाज में सफर करना वो आसान नहीं है। जो लोग जो समझते हैं चेकिंग से गुजरना, ये सारा सामान खोलना, तो लैपटॉप निकालना, तो टैबलेट अलग निकालना, तो कोई मेटल वगैरह ना हो, आज किसी मुल्क तो कल किसी शहर, तो कल कहाँ शाम कहाँ तो सुबह कहाँ, रात कहाँ तो सुबह कहाँ, इस तरह के जदवल था। इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी फिक्र मदीना नहीं छूटी, हाजी अजहर की भी नहीं छूटी अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी फूल, हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि 3 वक्त सलाम करना सुन्नत है। घर में आने की इजाजत चाहते वक्त, मुलाकात के वक्त और वापसी के वक्त। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी में इस्तिकामत पाने का कोई वजीफा, कोई विर्द, कोई जो है ना मदनी फूल अता फरमाते। दावत इस्लामी में इस्तिकामत पाने का जो बेहतरीन जरिया है ना वो 12 मदनी कामों में से किसी भी एक मदनी काम की जिम्मेदारी है। मिलादी कसौटी, 8 मदनी काम करने वालों को उनको ले लेते फिर मिलादी कसौटी में। मदीना मदीना 8 मदनी काम वाले खड़े हो जाए। कितने? अच्छा ये 8 मदनी काम कम से कम 8 माह से हों। 11 से एक एक सवाल की तरकीब होगी और उसके बाद फिर देखते कहाँ पहुँचते। जानशीने मिरल सुन्नत से अर्ज है कि जो आपने मुरादी शय या चीज है वो जानदार है? जी नहीं। या सैयदी, आपकी मुरादी शय का ताल्लुक मदीना मुनव्वरा से है? मदीना मुनव्वरा से ताल्लुक किसका नहीं है? हम सबका, मेरा तो है। उसकी वजह शोहरत मदीना मुनव्वरा में होना नहीं है। यानी होगा ना वजह शोहरत ये कि वो मदीना शरीफ में है, ऐसा कोई नहीं है। हुजूर आपकी मुरादी शय जो है वो कोई मुकद्दस मुकाम है? जी नहीं। हुजूर आपकी जो मुरादी शय है क्या उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है? उसकी वजह शोहरत पाकिस्तान से होना कह सकते हैं। जी हाँ। या सैयदी, आपकी मुरादी शय क्या कोई किताब है? जी हाँ। या सैयदी, क्या आपकी मुरादी शय अमीर अहले सुन्नत की तसनीफ है? जी हाँ। क्या वो किताब कुछ दिन पहले अमीर अहले सुन्नत ने उसका ऐलान फरमाया था?
यानी ऐलान से मुराद क्या? यानी शाया होने का ऐलान और उसको पढ़ने का दर्स जी देने का। नहीं, ऐसा कोई ऐलान हमें सुना नहीं फरमाया इसका शाया होने का कुछ दिन पहले। आपकी मुरादी से वो किताब कोई नमाज के मुतालिक हो? जी नहीं। आपकी मुराद से किताब गीबत के मुतालिक से? जी नहीं। क्या वो फैजान सुन्नत का बाप है? जी नहीं। क्या उस किताब में रबीउन नूर के हवाले से काफी मदनी फूल हैं? जी हाँ। आखिरी सवाल भी आप ही करें। क्या उस रिसाले में जो मकतूब अत्तार भी शामिल है? जी हाँ। आपने अब वो मुरादी किताब रिसाला जो भी है उसका नाम लेना है मदनी फीस के साथ। इंशाल्लाह 41 दिन के अंदर फैजान नमाज किताब मुकम्मल पढ़ लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सीरत मुस्तफ़ा किताब 8 दिन के अंदर मुकम्मल पढ़ने की भी सादत हासिल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। नाम उस रिसाले का अगर एक शेर हमारे जान नशीन अत्तार अगर सुना दे, मैं नाम ले लेता हूँ। तो आई इसमें पहले ही अमीर सुन्नत ने जो इबारत लिखी है, माह रबीउन नूर शरीफ तो क्या आता है कि हर तरफ मौसम में बहार आ जाता है। बूढ़ा हो या जवान हर हकीकी मुसलमान गोया दिल की जबान से ये कह उठता है। और ये अगर आपकी आवाज में हो जाए, रबीउन नूर उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया, दुआओं की कबूलियत को हाथों हाथ ले आया। सुबह बहारा इस रिसाले आपका जवाब दुरुस्त है। नूर वाले के रुखे रोशन की भी क्या बात है, चेहरे अनवर के आगे चांद भी शर्माया है। सरकार के दीवाने खुशियाँ मना रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, मैं सदके जाऊं वार जाऊं मोहम्मद आ गए, मैं सदके जाऊं वार जाऊं मोहम्मद आ गए। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इनको तो तोहफा भी आप नवाज दें। ऐ जानशीन अमीरे अहले सुन्नत, तू सदा रहे सलामत, तू सदा रहे सलामत, तू सदा रहे सलामत, तुझ पर हो रब की रहमत। ऐ जानशीन अमीरे अहले सुन्नत, ऐ जानशीन अमीरे अहले सुन्नत, तू सदा रहे सलामत, तू सदा रहे सलामत,